अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अफ़गानिस्तान के दौरे पर पहुंच गए हैं, इस हवाले से मैंने आपको पहले भी खबर दी थी कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने जो JUIF के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान को कुछ हफ्ते पहले खुसूसी तौर पर दावत दी थी कि वो काबुल का दौरा करें। और उस वक्त जब ये दावत उनको दी गई थी तो मैंने ये खबर दी थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये दावत जो है वो कबूल कर ली है। जो उसकी टाइमिंग है उसके हवाले से यही डिसाइड किया गया है कि जब क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है और जब नॉमिनेशन पेपर्स और ये एक्सेट्रा ये कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी तो फिर ज़रूर मौलाना फजलुर रहमान अफ़गानिस्तान के दौरे पर जाएंगे। तो आज वो काबुल के दौरे पर पहुंचे हैं और जो अभी तक उनकी मुलाकातें हुई हैं वहाँ पर मौलाना कबीर हैं, इसके अलावा जो वहाँ के उनके अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। और ये जो विज़िट है कई हवालों से इम्पॉर्टेंट है। दो कि जो दफ्तर ख़ारजा है उसका ये कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान प्राइवेट कैपेसिटी में अफ़गानिस्तान का दौरा कर रहे हैं, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि इस दौरे को उन कोशिशों के तनाजुर में देखना चाहिए कि जो दोनों मुल्कों की तरफ से और ख़ास करके अफ़गान तालिबान की हुकूमत की तरफ से की जा रही है कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान कलअदम TTP को लेकर के मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। और अगर रिकॉल करें हम तो ये गुज़श्ता चंद दिनों में दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की अगर बात करें। ये जो मौलाना फजलुर रहमान का दौरा है ये कुछ रोज़ बाद हो रहा है जब हमने देखा कि जो अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं उनके एक जो खुसूसी नुमाइंदे हैं या क्लोज एड और जो कंधार के गवर्नर हैं मुल्ला शीरी, वो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। उनके तवील मुज़ाकरात हुए दफ्तर ख़ारजा में पाकिस्तानी हुकाम के साथ, उसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी वो मिले। और ये जो मौलाना फजलुर रहमान का जो विज़िट है ये आप एक लिहाज से कह सकते हैं कि ये उसी का फ़ॉलो अप है। अब जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है वो इस विज़िट को किस तरह से देख रही है, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से उनके ख़्याल में बहुत सी गलतफ़हमियाँ हैं और एक अफ़गान तालिबान हुकूमत के बकौल या उनका दावा है कि अफ़गान तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। और उस प्रोपेगेंडे में एक प्रोपेगेंडा उनके बकौल ये है कि पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उसमें अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई है, या जो TTP या इससे जुड़े जो दूसरे गिरोह हैं उनकी जो सहूलतकारी है वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान इस हवाले से अगर आप देखें, पहले अगर प्राइवेटली ये बातें करता था तो अब तो पाकिस्तान खुल के, जो पाकिस्तान के हुकाम हैं वो ये कहते हैं कि जो TTP है ना सिर्फ अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही है बल्कि जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है उसकी पुष्ट पनाही कर रही है। इनफैक्ट जो पाकिस्तान के खसूसी नुमाइंदे हैं बराए अफ़गानिस्तान, उन्होंने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कहा था कि ये पाकिस्तान के लिए एक नाकाबिल यकीन बात है कि कैसे एक तो जो अफ़गान तालिबान पुष्ट पनाही कर रहे हैं TTP के, फिर जो TTP के दहशतगर्द हैं उनको वो इजाज़त देते हैं कि वो सरहद पार करें, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाएं और वापस चले जाएं। उन्होंने कहा कि ये एक अनबिलीवेबल है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के ताल्लुकात की हिस्ट्री देखें, जब अमरीकी यहाँ पर मौजूद थे कहा यही जाता था कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ कभी भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की, या ख़ास करके उनकी जो फैमिलीज़, उनकी जो लीडरशिप पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद थे। और उसकी वजह ये थी, एक ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को ये पता था कि जब अमेरिका यहाँ से चला जाएगा तो अफ़गान तालिबान एक दफ़ा फिर इक़्तिदार में आएंगे, तो अगर पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में मुश्किलात हो सकती हैं। दूसरा, पाकिस्तान का ख्याल था कि बनिस्बत बाकी जो ग्रोह हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके मुकाबले में अफ़गान तालिबान ऐसे हैं जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनका कम अज़ कम ख्याल रखेंगे। तो इस तनाजुर में जब अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए, बजाय इसके कि TTP के हमलों में कमी वाक़ई होती, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सरहद है उसमें जो सिक्योरिटी की सिचुएशन वो बेहतर होती, उसके बरक्स पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में ख़ुद जो हुकूमत के अपने आदाद व शुमार हैं 60% इजाफ़ा हुआ और ख़ुदकुश हमलों में 500% इजाफ़ा हुआ। और इसमें इम्पॉर्टेंटली
پاکستانی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ کم از کم 16 جو خودکش حملے ہوئے ہیں اس میں افغان نیشنل جو ہیں وہ ملوث ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو پاکستان کی توقعات تھیں بالکل تمام جو چیزیں اس کے برعکس ہوئی ہیں۔ تو اس تناظر میں افغان طالبان کا ظاہر ہے کہ دوسری طرف موقف یہ ہے کہ وہ ان تمام خبروں کی یا الزامات کی کیا کہتے ہیں کہ اس کو مسترد کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے یہ افغان طالبان جب اگست 2021 میں دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں، یہ اس سے پہلے کا پاکستان میں ایگزسٹ کر رہا ہے۔ ان کے کئی جو رہنما ہیں وہ حوالہ دیتے رہے ہیں، خاص کر کے انہوں نے ذکر کیا کہ کیسے 2007 میں جنرل مشرف کے دور میں جب لال مسجد والا واقعہ ہوا جس میں فوجی آپریشن کرنا پڑا پاکستانی سیکیورٹی حکام کو، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ٹی ٹی پی کا وجود آیا وہ افغان طالبان کی وجہ سے نہیں، بلکہ پاکستان کی جو غلط پالیسی ہیں اس کے نتیجے میں اس کا جو وجود ہے وہ سامنے آئے۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے، پاکستان کے نقطہ نظر کو اگر آپ پرے بھی رکھیں تو یو این کی اور جو باقی ممالک جو افغانستان میں انوالو رہے ہیں وہ بھی پاکستان کے جو بھی الزامات ہیں یا پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس کو کورابوریٹ کرتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی جو افغان طالبان اور ٹی ٹی پی ایک دوسرے کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کر رہے ہیں۔ بٹ نیوردلیس افغان طالبان حکومت کا اپنا ایک موقف ہے، اور اب انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بلایا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اس دورے کے دوران وہ بریف کریں گے کہ کیا کیا اقدامات افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے لیے گئے ہیں تاکہ پاکستان میں سرحد پار سے دہشت گردی کے واقعات نہ ہوں۔ اب اس کے اندر امپورٹنٹ جو پہلو ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو اپیرنٹلی ایز اے پرائیویٹ کیپیسٹی میں وہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں، لیکن جو پاکستان کے دفتر خارجہ کے ذرائع جہاں سے میری ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ جب واپس آئیں گے مولانا فضل الرحمان، اگر کوئی پیغام افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے ہے تو یقینی طور پر وہ دفتر خارجہ کو یا جو متعلقہ حکام ہیں ان کو بریف کریں گے، اور اس کے بعد ہی پھر پاکستان کوئی فیصلہ کرے گا کہ آگے کیسے بڑھنا ہے۔ پاکستان کا ابھی تک کا جو موقف ہے، پاکستان نے اب کلیئرلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو زبانی باتیں ہیں افغان طالبان کی، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے رہے پاکستان کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف، پاکستان اب کلیئرلی چاہتا ہے کہ اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپ لینا ہوں گے افغان طالبان کی حکومت کو، یعنی کہ ویریفائبل ایکشن لینا پڑیں گے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ اس صورت میں نکلنا چاہیے کہ پاکستان میں ابتدائی طور پر دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہو، اور پھر ایونچولی تمام جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور امپورٹنٹلی پاکستان نے مطالبہ بھی کر رکھا ہے، جو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، خاص کر کے حافظ گل بہادر گروپ کے جو سربراہ ہے حافظ گل بہادر، اس کی حوالگی کا پاکستان نے مطالبہ کر رکھا ہے، کیونکہ نومبر میں جو ایک بنوں میں حملہ ہوا تھا جس میں سیکیورٹی فورسز کی جانیں ضائع ہوئی تھیں، تو اس کی ذمہ داری حافظ گل بہادر گروپ نے قبول کی تھی۔ تو پاکستان یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ حافظ گل بہادر کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، اور کیا افغان جو طالبان کی حکومت ہے وہ ایسا کرے گی؟ آف کورس اپیرنٹلی ابھی تک تو نہیں لگتا کہ وہ ایسا کرے گی۔ اور دوسرا جو ابھی تک افغان طالبان کی حکومت کا موقف رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ایشو کو کیسے حل کرنا ہے، وہ اسی بات پر مصر ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، مذاکرات کے ذریعے کچھ سیاسی حل نکالا جائے، کیونکہ طاقت کا استعمال اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور جو ان کے عبوری وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، وہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ جب 2022 میں پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے تو بائی اینڈ لارج دونوں جو فریقین ہیں ان کے درمیان جو معاملات تھے وہ طے پا گئے تھے، صرف معاملہ تھا جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں اس کی حیثیت کا، کیونکہ ٹی ٹی پی مطالبہ کر رہی تھی کہ اس کی حیثیت کو بحال کیا جائے۔ لیکن جو پاکستانی حکام کا موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ افغان طالبان کا سراسر ایک پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹ ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی نے مذاکرات کی آڑ میں اپنے آپ کو ری گروپ کیا، اور مذاکرات کی آڑ میں وہ ایسے مطالبات اور ایسی ڈیمانڈز کر رہے تھے جو کسی بھی حکومت کے لیے ماننا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کی تمام جو ڈیمانڈز ہیں وہ غیر آئینی ہیں اور غیر قانونی ہیں۔ اب اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیلنج ہے، دو پوزیشنز ہیں۔ پاکستان کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف آپ کارروائی کریں، ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ افغان طالبان آن دی ادر ہینڈ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے، اور اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، لیکن پاکستان اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ دو ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، اس میں سے ایک رستہ نکالنا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ جو حال ہی میں 3 روزہ انوائس کانفرنس ہوئی دفتر خارجہ کے اندر، تقریباً 20 کے قریب
جو پاکستان کے امبیسڈرز ہیں، عام ممالک میں تعینات ہیں، انہوں نے اس میں شرکت کی، اور وہاں پر بھی افغانستان کے اوپر بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی، جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ اس میں بیشتر جو ہمارے ڈپلومیٹس تھے ان کی یہ رائے تھی کہ باوجود اس کے کہ اس وقت افغان طالبان کی جو بھی پالیسی رہی ہے اور ان کے آنے کے بعد پاکستان کے لیے سیکیورٹی مسائل بڑے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں پاکستان کو جو ڈپلومیسی یا سفارتکاری کا جو آپشن ہے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کو پاکستان کو پرسو کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے خیال میں اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات مزید خراب ہوں گے تو اس سے نہ صرف افغانستان کے اندر اس کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا، بلکہ پاکستان کے لیے بھی اس کی کافی امپلیکیشنز ہیں۔ سو دفتر خارجہ جو ہے وہ اپنی طرف سے یہ ایڈوائز کر رہا ہے حکومت کو، یا جو بھی ہمارے ہاں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، کہ آپ جو ڈپلومیسی کا راستہ ہے اسے نہ چھوڑیں، لیکن جو لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیسی کا وقت ختم ہو گیا ہے، ان کا خیال میں ہم نے افغان طالبان کو کافی موقع دیا کہ وہ ہمارے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کریں۔ انفیکٹ ان کو یہ چوائس بھی دی گئی کہ آپ طے کر لیں کہ آپ نے ٹی ٹی پی کا ساتھ دینا ہے یا پھر پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہے، لیکن اس واضح پیغام کے باوجود یہ دیکھنے میں آیا کہ جو افغان طالبان ہیں وہ اس کے باوجود جو ٹی ٹی پی ہے اس کی پشت پناہی کرتے رہے ہیں۔ تو جو سچویشن ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ ایک سینئر پاکستانی اہلکار سے میری بات ہو رہی تھی کہ کیا ٹی ٹی پی کا کوئی حل ہے، تو انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے اور شاید ایک دو دوروں سے یا اوور نائٹ یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کے لیے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے، کیونکہ افغانستان ہم نے اس کی وجہ سے بہت سفر کیا ہے، اور افغان طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد ہمیں یہ توقع تھی کہ شاید حالات جو ہے وہاں پہ بہتر ہو جائیں گے اور جو پاکستان کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا یہ جو دورہ ہے اس کا کیا کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نکلتا ہے، اور جو دونوں ملکوں کے درمیان جو بڑھتی کشیدگی ہے کیا اس میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کو ڈیفینیٹلی بریف کروں گا۔ بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔